السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 22 ربیع الاخر مطابق 23 فروری بروز یکشنبہ کا یہ سیشن بریلی میں میرے ڈرائنگ روم سے ہو رہا ہے. میں آن لائن ہوں, آپ لوگ اپنے سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سلسلے میں داخل ہونے والے تجدید بیعت اور سوالات کرنے والوں کی طرف سے سلام قبول فرمائیں اور سب کے لیے مسلک پر استقامت کی دعا کی عرض ہے. اور اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. پچھلے سیشن میں ایک مقرر کے حوالے سے سوال ہوا کہ انہوں نے کہا اگر کوئی کہے کہ اس وقت حضرت آدم, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ و دیگر انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام نبی ہیں, یہاں پچھلے سیشن میں غلطی سے لفظ نہیں کہا گیا جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ نبی ہیں, تو اس کا ایمان بھی ختم ہو اور اس کا نکاح بھی ختم, وہ کفر کی موت مرے گا جب تک توبہ نہ کرے. حکم شرع عنایت فرمائیں تاکہ آپ کا حکم اور اصلاح کو ان تک پہنچایا جا سکے. سوال کی نوعیت بدل گئی. اگر واقعی اس مقرر نے یوں کہا ہے جس طرح سوال میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ حضرت آدم, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ و دیگر انبیاء, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ و دیگر انبیاء نبی ہیں, تو بقول اس کا ایمان بھی ختم, وہ کفر کی موت مرے گا. یہ ساری انبیاء سابقین علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا انکار ہے, یہ کفر ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹوں کو بیٹیوں پر فضیلت دی جاتی ہے. بیٹوں کی پیدائش پر بیٹیوں سے زیادہ خوشی کا اظہار اور اہتمام کیا جاتا ہے. اسلام کامل ضابطۂ حیات ہے. اس سے متعلق دین متین کیا رہنمائی فرماتا ہے, ارشاد فرمائیں. بیٹوں کو بیٹیوں پر ایک روزہ فضیلت ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کو 2 بیٹوں کے برابر حصہ ملے گا, اس میں کوئی حل نہیں ہے. عرض ہے کہ لفظ کملی کے کیا معانی ہیں. نعت شریف میں اکثر حضرات اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں جیسے دیکھ لینا اپنی کملی میں چھپا لیں گے رسول. رہنمائی فرمائیں.
قبلی فیض اللغات میں لکھا ہے کہ ایک عمل کی تصغیر ہے. اس لحاظ سے تصغیر کا کلمہ اگرچہ بر وجہ محبت ہو، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی منسوب شے کے متعلق بولنا جائز نہیں ہے. جی. دوسری بات یہ ہے اس سے قطع نظر کہ قبلی قبر کی تصغیر ہے یا نہیں. جی. لفظ قبلی کوئی نعت نہیں ہے اور مقام نعت و تعریف میں حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ان اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہے جن سے حضور کی نعت، حضور کی فضیلت اور حضور کی مدحت اور حضور کی رفعت اور تہذیب نمایاں ہو، ظاہر ہو. یوں تو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ہر بات اس حیثیت سے کہ وہ اس کا واسطہ ہے بات محسب ہے، لیکن کچھ اوصاف ایسے ہیں جن کا بیان کرنا عرفاً ان کے بیان سے کوئی نعت اور تعظیم نہیں سمجھ میں آتی ہے. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تواضع ساتھ بختی کس سیرت میں آتا ہے نعت شریف خود گاٹ لیتے تھے اور گھر کے کاموں میں اپنے
کھانا کی مدد کرتے تھے تو معاذ اللہ کیا یہ کہا جائے گا جوتی گاٹنے والے یا حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مسکین فقیر درویش کہا جائے گا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ اور مجھے مسکین اٹھا. چونکہ ان اوصاف سے حضور کی تعظیم ظاہر نہیں ہوتی لہذا مسکین نہیں کہا جائے گا, فقیر نہیں کہا جائے گا, درویش نہیں کہا جائے گا. جوتی گاٹنے والا یا بکری چرانے والا نہیں کہا جائے گا, حالانکہ یہ حضور کی سنت ہے. اسی طرح سے قبری والا نہیں کہا جائے گا. What is the meaning of the word Khawarij as mentioned in ahadith? Who are these people? Khawarij. خوارج خوارج وہ لوگ کہتے ہیں جو سلطان اسلام کے باغی ہوں اور سلطان اسلام کی طاعت سے پھر کسی تعبیر کی وجہ سے جی میرے شوہر درگاہ پر سجدہ کرتے ہیں. میں نے اور میرے والد نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نور کو سجدہ کرتا ہوں. میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے. ہماری شریعت میں سجدہ سوائے خدا کے کسی کو جائز نہیں. اگر سجدہ ہماری شریعت میں جائز ہوتا تو اس کے سب سے بڑے مجتہد حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہوتے. صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ ہم نے دیکھا عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. حضور کے سبب ہمارے اوپر اللہ کی نعمت بہت بڑی ہے, کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تم میری قبر کے سے گزرو میری مثال کے بعد تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ ادھر عرض کی کہ نہیں. فرمایا کہ تم مجھے سجدہ نہ کرو. اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کہ شوہر کا
کے اوپر بہت بڑا ہے، لیکن سجدہ خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں، اس لیے سرکار نے صاف منع فرما دیا۔ جی، زید کہتے ہیں کہ میں جب بھی جھوٹ بولوں گا اور میں کبھی نکاح میں داخل ہوا تو وہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ زید اب بھی جھوٹ بولتا ہے اور نکاح کرنا چاہتا ہے، حضرت رہنمائی فرمائے۔ زید اگر یوں کہتا کہ میں جب جھوٹ بولوں تو جب نکاح کروں میری بیوی پر طلاق ہے، اس صورت میں یہ یمین منعقد ہوتی، جھوٹ بولنے کی صورت میں نکاح کرنے کی صورت میں اس کی بیوی طلاق پڑ جاتی۔ یہ الفاظ یمین نہیں ہے۔ میرا ایک دوست گورنمنٹ امپلائی ہے، میرا ایک دوست گورنمنٹ امپلائی ہے، اس نے گورنمنٹ کی ایک اسکیم میں 24% انٹرسٹ پر قرض لیا، جس کی اس نے گاڑی خرید لی۔ اب اس کو ایک دوسری گورنمنٹ اسکیم سے 15% انٹرسٹ پہ قرض مل رہا ہے۔ یہ قرض لینے کے لیے وہ ڈاکیومنٹس میں کہے گا کہ اس نے اسٹیچنگ یونٹ کھولنا ہے، لیکن اس نے ان پیسوں سے پچھلا قرض ادا کرنا ہے۔ وہ سود سے سخت پریشان ہے اور کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سود والا قرض نہیں لوں گا۔ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں 15% انٹرسٹ والا قرض لینے کے لیے اس کو ڈاکیومنٹس بنا کے دوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو یہ فرضی ڈاکومنٹ جس پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے بنانا جائز نہیں۔ جی، کیا سنت نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو فرض نماز کا ہے، اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا طریقہ بھی ایک ہی ہے؟ اگر نہیں تو فرق ارشاد فرما دیجیے۔ طریقہ نماز کا وہی ہے جو فرض نماز کا ہے۔ سنت مؤکدہ میں غیر مؤکدہ میں یہ ہے کہ مثلاً اگر 4 رکعت کی پڑھ رہا ہے تو ہر 2 رکعت علیحدہ ایک نفل کے قائم مقام ہے، لہذا اس کو مستحب ہے کہ دوسرے قاعدے میں تحیات کے بعد درود شریف والا پڑھے۔ جی، غیر مسلم کی آرتی فیونرل میں شریک ہونا کیسا، اور جو شریک ہوئے ان پر کیا حکم ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ جو لوگ شریک ہوئے ان پر توبہ لازم ہے۔
جی، زید کہتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں کفر ہے، اور یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ میں عیسائی ہوں یا میں قادیانی ہوں۔ بکر کہتا ہے محض اپنے آپ کو دیوبندی کہہ دینے سے کفر نہ ہوگا، حضرت رہنمائی فرمائیں۔ زید اگر اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے تو وہ اپنے اقرار سے دیوبندی ہے، اور اس کا حکم وہی ہے ہم دیوبندیوں کا ہے۔ ہم دیوبندی دیوبندیوں کے عقائد کفریہ پر اطلاع رکھتے ہیں، اور اطلاع رکھتے ہوئے اپنے مولویوں کو دینی پیشوا جانتے ہیں۔ اگر زید انہی میں سے ہے اور عقائد کفریہ پر مطلع ہے، تب اس کا حکم وہی ہے جو ہم دیوبندیوں کا ہے۔ اور اگر دیوبندیوں کے عقائد کفریہ پر مطلع نہیں ہے، یوں ہی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، تو اس کا حکم وہ نہیں ہے۔ جی، قصبہ انگس پہلے بھی اور اب بھی پرگنہ یا تحصیل نہیں ہے، اور نہ یہاں پر دینی بازار ہے، اور نہ حاکم حکومت، اور نہ مداد کوچے گلیاں ہیں، اور نہ کوچے گلیاں ہیں، بلکہ یہ قصبہ انگس چندن نگر تحصیل سے متصل ہے۔ یہاں کی آبادی اور مکانات پہلے سے زیادہ ہیں۔ یہاں پہ آج سے تقریباً 50 سال قبل حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصبہ انگس میں آئے تھے، اور انہوں نے جمعہ کے بعد ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا، تو اس وقت سے آج تک ظہر کی نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قصبہ انگس کو متصل ہونے کی بنیاد پہ شہر سٹی قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر واقعہ یہ ہے کہ انگس چندن نگر سے جو اس کی تحصیل ہے، یا دوسری تحصیل سری رام نگر سے جیسا کہ یہاں سے بتایا متصل ہو گیا ہے، اور بیچ میں کھیت حال نہیں ہے، اب چندن نگر کی طرح شہر یا فنائے شہر ہے، اب جمع جائز ہے۔ جی، جی، اعلیٰ حضرت ہدایت بخشش دوسرے حصے میں غوث پاک کی منقبت کی وصل دوم میں فرماتے ہیں کہ تیرا منصوب ہے مرفوع اس جا، اضافت رفع کی عامل ہے یا غوث، تیرے کامی مشقت سے بری ہیں کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث۔ تشریح فرما دیں۔ منصوب
تیرا منصوب ہے مرفوع اس جا، اضافت رفع کی عامل ہے یا غوث. بھئی تیرے کامی مشقت سے بری ہیں کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث. کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث. مطلب اس کا یہ ہے تیرا منصوب ہے، اے غوث اعظم جو آپ کی طرف منصوب ہے، جس کو آپ سے نسبت ہے، وہ مرفوع ہے، بلند ہے. نسبت کی وجہ سے منصوب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت اضافت حاصل ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلام غوث ہے، غوث کا غلام. تو یہ اضافت ہوئی، اور اضافت کا قاعدہ یہ ہے کہ اضافت جر کا عمل کرتی ہے، لیکن آپ کی اضافت یہ ہے کہ منصوب جر کا عمل کیا، کھینچا اپنی طرف، اور پھر اس کو مرفوع کر دیا. اضافت رفع کی عامل ہے یا غوث. اضافت کا عمل یہ ہے کہ مضاف کو رفع یعنی بلندی بخشتی ہے. جی تیرے کامی مشقت سے بنی ہے، جو تیرے خدمتگار ہیں وہ مشقت سے بنی ہے، ان کو کوئی مشقت نہیں ہوگی، بلکہ وہ جنت میں انعام پائیں گے. جی کہ برتر نصب سے فاعل ہے یا غوث. ایک حرکت عرابی کو کہتے ہیں، اعراب کی حرکت کو کہتے ہیں. دیکھ یہاں پر نصب کے معنی ہے تھکن کے اور مشقت کے، کہ جو آپ کی خدمت میں لگے اور آپ کی خدمت کا فعل کرے، وہ فاعل خدمت نصب سے مشقت سے برتر ہے، اونچا ہے. جی اعلی حضرت ہدایت کے بخشش دوسرے حصے میں غوث پاک کی منقبت کی وصل سوم میں فرماتے ہیں الوہیت نبوت کے سوا تو تمام افضال کا قابل ہے یا غوث. پھر فرماتے ہیں کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت بساگے قادری منزل ہے یا غوث. ان دونوں اشعار میں تطبیق کی کیا صورت ہے کہ پہلے شعر سے بظاہر مقام انبیاء کے بعد ڈائریکٹ مقام غوث سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلا شعر دوسرے شعر سے مرتبط ہے، تطبیق کی یہی صورت ہے کہ پہلے شعر میں
جو ایہام تھا کہ صحابیت اس ایہام کو دوسرے شے میں رفع فرما دیا کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت. اصحاب قادری منزل ہے یا غوث کہ صحابیت جو فضیلت ہے اور اس کے بعد صحابہ کے بعد جو تابعین ہے تابعین بالاحسان ان کا مرتبہ مقام غوثیت سے بڑا ہے. جو یہاں پہلے شیخ میں تھا اس کو یاد رفع فرما دیا. پھر یہاں ایک ایہام اور ہے کہ تمام تابعین مقام غوث سے افضل ہے اور غوث اعظم ہر تابعی سے کم رتبہ ہے. اس ایہام کو بعد والے شعر میں رفع فرما رہے ہیں. وہ شعر کیا ہے؟ جی ہزاروں تابعی سے تو فضو. ہاں ہزاروں تابعی سے تو فضو تر. یہ مجمع مجبرن فاضل ہے یا غوث کہ تابعین میں غوث اعظم سے وہی افضل ہے جو تابعین بالاحسان ہے. اور تابعین میں بہت سے وہ ہیں جو تابعین بالاحسان نہیں ہیں. یہ مراد نہیں ہے. فرمایا ہزاروں ایسے تابعی سے تو فضو تر. یہ مجمع مجمل فاضل ہے یا غوث. جی یہ طبقہ مجملن. یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث. جی اس شعر کی بھی وضاحت فرما دیں کہ وہ گھیرا رشتے شرک خفی نے فسا زنار میں یہ دل ہے یا غوث. شرک خفی ریا وغیرہ یہ شرک خفی ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ دل کو ریا پسندی خود پسندی حب شہرت تمام وغیرہ جو شرک خفی ہیں ان رشتوں نے دل کو گھیر رکھا ہے. رشتے کی مناسبت سے پھر زنار لے کر کے آئے کہ بسا زنار میں دل ہے یا غوث. جی بس میں آپ کا مرید ہوں اور کراچی میں رہتا ہوں. آپ سے یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ آپ کی کراچی میں عدم موجودگی میں کسی اصولی یا فروعی مسئلے میں کن عالم صاحب سے رجوع کروں کہ صحیح رہنمائی ہو جائے. مولانا عطا المصطفیٰ صاحب سے یا مولانا عبدالعزیز حنفی صاحب سے. جی یہ مرید نکلے ہیں عنایت اللہ ہدایت اللہ ابن فضل الرحمان. پھر فضل الرحمان نغمہ بانو فریدہ بانو محمد صلاح الدین صناف لیٹ بھگو میاں حسیبہ خاتون ڈاکٹر آف لیٹ شمس الدین شبانہ پروین ڈاکٹر آف محمد صلاح الدین ممتاز اقبال صناف محمد ابراہیم محمد سکندر میمن سلیم انصاری جے پوری علی اصغر انصاری جے پوری آب کوثر جے پوری تسلیم بانو جے پوری رضوان قادری سید عائشہ عبدالرزاق محمد عمر ابن نور محمد شکیب سید عظیم سید ریاض سید فیاض نور جہاں بیگم سلمہ بیگم عظما بیگم اسما بیگم سیما بیگم فاطمہ نسیم مشتاق شیخ خواتین آپا شبان جمال انصاری خواتین
आमी, मोहम्मद इरफान रजवी, मोहम्मद यूसुर कादरी रजवी, शौकत रजवी, अब्दुर्रहमान रजवी, इमरान रजवी, जैनुल आबदीन रजवी, तौफीक रजवी, रमजान रजवी, मोहम्मद मुहियुद्दीन. داخل السلسلة يا قادر يا قادر كذا. آمین. تجدید بیعت کے لیے ہیں محمد عالمگیر رضوی، سلطان علی، سید عبدالرشید قادری، سید اسلم رضا، عامر احمد، اشفاق احمد، عارف خان، معین الدین رضوی، محمد توفیق، محمد فاروق احمد، محمد اویس احمد، محمد غوث صفوان، محمد ذوالفقار احمد، محمد مبین. جی اجازت کے لیے ہیں دعائے حزب البحر شریف اور دعائے سیفی، نیز دعائے حیدری کی اجازت چاہتا ہوں. سید غلام محی الدین، موریشس. اجازت دی جاتی ہے. حضور آل انڈیا جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے ایک رسالہ پبلش ہوا ہے، طاہر القادری سنی نہیں. حضور اس رسالے میں سے آپ کا اور حضور محدث کبیر کے اسٹیٹمنٹس کو ہم اپنے رسالے عقائد اہل سنت میں ہندی میں پبلش کروانا چاہتے ہیں. آپ کی اجازت کے طلبگار غلامان تاج الشریعت سوسائٹی. اجازت ہے. جی وظیفہ ایڈوائز. حضور میری شادی ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں، کرم فرما کر میرے لیے لڑکا ہونے کی دعا فرمائیں اور کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. شیخ یونس. اللہ تعالیٰ اولاد دری سے آمین. بلا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین پڑھیں. جی حضرت میری سسٹر کی طبیعت کئی دنوں سے صحیح نہیں رہتی، تو آپ دعا فرما دیں اور کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. اللہ شفا پڑ جائے، اللہ شفا دے. آمین. مجھے میری میرج کی ڈیٹ پوچھنا ہے. حضور تاج الشریعہ سے دریافت کر کے مجھے میری ڈیٹ پتہ کرنا ہے کہ میں اپنی شادی کی تاریخ فروری، مارچ، ربیع الاول اور ربیع الاخر میں جو ڈیٹ اچھی ہو وہ بتا دے. جزاک اللہ. وسیم احمد، پترکار. سب دن اللہ کے جب چاہے شادی کرے. جی نفس پہ قابو پانے اور گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. ابرار خان رضوی. یا اور کی قصد کرے. ایگزامز میں اچھے نمبر سے پاس ہونے کے لیے وظیفہ عطا فرمائیں. محمد عبید رضا. حسب اللہ ونعم الوکیل پڑھے. حضور میرا نام علقمہ ناز انصاری ہے، میں آپ سے بیعت ہوں. حضور میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے. میرے ریلیشن والے کہتے ہیں کہ اس نام کے لوگ بیمار زیادہ رہتے ہیں. حضور اگر ایسا ہے تو آپ میرا کوئی نیا نام عطا فرمائیں، اور اگر یہی نیم بہتر ہے تو میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے بیماری سے شفا عطا فرمائیں. اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. آمین. حضرت ہمارے گھر میں بندش ہے اور گھر بھری ہے. گزارش گھر صحیح ہو جائے، اس لیے کوئی طریقہ یا وظیفہ بتا دیجئے. الصبا خان. نماز کی پابندی کرے. حضرت صاحب کے ساؤتھ افریقہ میں مرید محمد اختر کا جمعرات کو وصال ہو گیا، ان کی مغفرت کی دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. آمین. I am suffering from chronic ailment, depression, from nearly 10 years, and due to this reason I am unable to do any kind of job. In recent times I have got terminated from 3 companies due to my poor performance. The reason behind this is I am unable to concentrate on anything due to depression. Please pray for my health. I have already lost my 10 precious years in this ailment. Sameer Ahmed Kamran. اس پیڑھی لے کر آمین. سسٹرز کے لیے اچھے رشتے، کاروبار میں برکت اور نیک آرزویں پوری ہو جائیں. شادی کا فنکشن خیریت سے ہو جائے. توبہ اور بخشش کی دعا. صحت، والدین کی صحت، عمرے کی قبولیت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. سکسیس ان ایگزامز. دادی کی مغفرت. ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب اقبال بنگلور، ابراہیم ناتھانی، محمد سکندر، توصیف رضا خان شیروانی،
نعمان خان، محمد اسد رضوی، محمد اظہر برکاتی، مہدی حسن، ابرار خان رضوی، محمد اشرف نقشبندی، محمد عبید رضا اور رمیز۔ اللہ تعالیٰ سب کی باتیں پوری کرے۔ آمین، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔